سلمان بخاری کی کتاب سیارگی میں سے ان کی کہانی۔ بالیہ۔ ہر روز آدھے سر کی شیو کسی عذاب سے کم نہ تھی، مگر یہ بالیہ کی مجبوری تھی۔ اسے سر کے سامنے کے حصے پر بالوں کا مسئلہ آج سے نہیں تھا۔ جوانی میں ہی اس کے سر کے بیچ ارد گرد اور سامنے کے بال نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بیماری بہت کم لوگوں میں ہوتی تھی اور لا علاج سمجھی جاتی تھی۔ ایسے بہت کم لوگ تھے جنہیں سر پر بال اگنے کی یہ عجیب و غریب بیماری لاحق تھی۔ کچھ ڈاکٹرز کے بقول یہ موروثی مرض تھا جو صرف انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کے خاندان میں یہ بیماری رہی ہو۔ اس بیماری میں ماتھے کے اوپری حصے اور سر کے بیچوں بیچ بال اگنا شروع ہو جاتے تھے، جو روزانہ بڑھنا شروع ہو جاتے تھے، اور کچھ ہفتوں میں سر پر بالوں کے بے ہنگم گچھے نکل آتے تھے۔ بالیہ کو اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لیے ہر روز اپنے سر پر تیز دھار چاقو اور بلیڈ سے شیو کرنی پڑتی تھی، لیکن اگلے ہی دن چھوٹے چھوٹے دانے جیسے بال دوبارہ نمودار ہو جاتے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے اسے مجبوراً ٹوپی چڑھانی پڑتی تھی۔ اس کے گھر میں کسی کو بھی یہ عجیب بیماری نہیں تھی اور نہ ہی ان کے بزرگوں میں کسی کو یہ مرض لاحق رہا تھا۔ بالیہ کے اسکول میں سب اس کی ٹوپی کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ وہ اسے بالے کہہ کر چھیڑتے، جو ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کے سر پر بال ہوتے تھے۔ اسکول میں سب اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بیماری انہیں نہ لگ جائے، حالانکہ یہ اچھوت کی بیماری قطعی نہیں تھی۔ بالیہ سب دوستوں اور لڑکیوں کے چمکتے بغیر بالوں کے سر دیکھ دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہونے لگا۔ وہ دن میں 2 بار اپنے سر کو رگڑ رگڑ کر بلیڈ سے شیو کرتا تاکہ وہ بھی باقی سب جیسا دکھ سکے، مگر شام تک پھر اس کے دانے نما بال سر پر نمودار ہو جاتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھتا کہ کہیں کوئی بال تو نہیں نکلا۔ اسے ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ اسے فوراً شیو کر دیتا۔ اس کی ماں اور باپ، جن کے سر پر ایک بال تک نہیں تھا، اس کے مستقبل کے بارے میں پریشان رہنے لگے۔ ایک دن انہوں نے ایک اشتہار دیکھا جو سڑک پر ایک بڑے مال کے اوپر تازہ لگا تھا۔ اس پر بالوں کو ختم کرنے کا شرطیہ علاج لکھا تھا اور بال اکھاڑنے کے 4 جز لکھے تھے۔ بالیہ کی ماں اور باپ دونوں یہ اشتہار دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً بالیہ کو بتایا، وہ بھی بہت خوش ہوا۔ وہ سب اس کلینک پہنچے جہاں لیزر سے بال اکھاڑنے کا پیچیدہ مگر مہنگا کام کیا جاتا تھا۔ بالیہ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر ہیئر نے اسے بتایا کہ بالیہ، تمہارا علاج ممکن ہے اور اس علاج کے بعد تمہیں کوئی بالے کہہ کر نہیں چھیڑے گا۔ ڈاکٹر نے بالیہ کو نیند کی دوا دی اور 4 گھنٹے کے طویل پروسیس کے بعد اسے جب ہوش آیا تو اس کے سر پر مختلف جگہ اسکار نظر آئے، مگر اچھی بات یہ تھی کہ کہیں کوئی بال کا نشان دکھائی نہ دیتا تھا۔ بالیہ بہت مطمئن نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر ہیئر نے اسے ایک پاؤڈر کی ڈبیا دی اور بتایا کہ صبح شام یہ پاؤڈر ان زخموں کو چھپانے کے لیے لگانا ہوگا۔ بالیہ کے ماں باپ بہت خوش تھے کہ ان کا بیٹا بھی باقی نارمل انسانوں سے زندگی گزار سکے گا اور کوئی اس کا مذاق نہیں اڑائے گا کہ اس کا سر بالوں سے بھرا ہے۔ کچھ دن بالیہ وہ پاؤڈر لگاتا رہا اور بڑی شان سے بغیر ٹوپی کے اسکول جانے لگا۔ سارا اسکول، اساتذہ، بچے اس کا سر دیکھ کر حیران تھے کہ واقعی اب اس کے سر پر کوئی بال نہیں تھا، مگر جگہ جگہ کچھ نشان ضرور تھے جن پر پاؤڈر کی دبیس تہ چپکی تھی۔ وقت بہت اچھا کٹ رہا تھا، مگر ایک دن جب بالیہ صبح بستر سے اٹھا تو ایک گول گیندنما خول اس کے سرہانے پڑا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہے۔ بالکل ملائم سل جیسی یہ چیز یہاں اس کے سرہانے کیا کر رہی ہے۔ وہ ہاتھ منہ دھونے جب غسل خانے میں پہنچا تو شیشے کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا سر 2-3 انچ لمبے غلیظ بالوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مار کر یہ یقین کرنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ اس کی چیخ و پکار سے اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس کی ماں اس کے سر پر گچھا بال دیکھ کر چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کا باپ حیرانی سے اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی بہن اسے دیکھ کر رونے لگی۔ خود بالیہ کی آنکھیں بھی صدمے سے بھیگ گئیں۔ اس کی ماں کو ہوش آیا تو وہ سب اس گیند نما وگ کو دیکھنے لگے جو بالکل نارمل سل جیسی تھی، جس کو اس کے سر پر چپکا دیا گیا تھا۔ وہ تینوں انتہائی غصے میں اس فراڈ ڈاکٹر ہیئر کے دفتر پہنچے جس نے بے وقوف بنا کر بالیہ کو آپریشن کے بجائے یہ خول پہنا دیا تھا۔ بالیہ کے والد نے ڈاکٹر سے انتہائی بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر، ہمارے پیسے واپس کرو، اور وہ سر نما خول اس کی ٹیبل پر زور سے دے مارا جس سے وہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ڈاکٹر ہیئر نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ دیکھیں، بدتمیزی کی کوئی ضرورت نہیں، یہی طریقہ علاج تھا۔ اگر آپ کا بیٹا کچھ دن اور یہ خول چڑھائے رکھتا تو اس کے بال خود بخود مر جاتے،
بدقسمتی سے یہ خول سوتے ہوئے کسی وجہ سے اس سے اتر گیا۔ بالیہ اور اس کے باپ کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا اور انہیں اپنے رویے پر بے حد پشیمانی ہونے لگی۔ بالیہ نے ڈاکٹر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو ڈاکٹر صاحب، کیا میں اب بھی بغیر بالوں کا نارمل انسان بن سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، بس ذرا سی احتیاط کرنی ہوگی آپ کو سوتے وقت، خاص طور پر۔ بالیہ کی ماں زمین پر بکھرے خول کے ٹکڑے دھیان سے اٹھانے لگی جو 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں، یہ بہت سائنٹیفک طریقہ علاج ہے، معذرت چاہتا ہوں، شاید پچھلی بار میں آپ کو ٹھیک سے سمجھا نہ سکا۔ یہ خول 1 ماہ سے زیادہ پہننا ہے، نیچے کے بال 1 مہینے بعد خود ہی مردہ ہو کر ختم ہوتے جائیں گے، لیکن اگر آپ لوگ صبر سے کام نہیں لیں گے تو علاج ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا۔ بالیہ، اس کے باپ اور ماں تینوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم ضرور صبر کریں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ملائم نارمل سر کے لیے لوگ کینسر نہ ہونے کے باوجود کیمو تھراپی تک کرواتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو شکر کرنا چاہیے کہ مجھ جیسا ڈاکٹر ملا جو آسان اور بے ضرر علاج کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے ساتھ ہی بتایا کہ یہ خول اب کسی کام کا نہیں رہا، نیا خول ڈالنا پڑے گا جس کی قیمت ذرا زیادہ ہے، مگر میرا مشورہ ہے وہ آج ہی پہنا دیا جائے۔ بالیہ کے باپ نے فوراً پرس سے پیسے گن کر ڈاکٹر کو تھما دیے اور بالیہ کو بینچ پر لٹا دیا گیا۔ بالیہ 4 گھنٹے بے ہوشی کے بعد جب اٹھا تو نیا خول اس کے سر پر تھا۔ اس کی ماں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا سر چوم لیا۔ اس کا باپ ڈاکٹر سے پھر معذرت کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا، یاد رہے، پاؤڈر کا ناغہ نہیں کرنا اور سوتے میں سر نہیں کھجانا۔ نیا خول چڑھنے کے بعد بالیہ کا اعتماد بڑھ رہا تھا۔ اب وہ ہر جگہ بغیر ٹوپی کے گھوم رہا تھا، سوائے پرانے جاننے والوں کے کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے سر پر بغیر بالوں کا ملائم خول چڑھا ہے۔ سب اسے خوبصورت، بغیر بالوں کا نارمل صحت مند انسان سمجھنے لگے۔ وہ بڑی شان سے سڑکوں پر گھومتا، ہر دکان میں بغیر کسی وجہ کے شیشے کے سامنے اپنے ملائم سر کو دیکھتا۔ اسے اپنا چمکتا بغیر بالوں کا سر دیکھ کر ایک عجیب طرح کا سکون اور مسرت کا احساس ہونے لگا۔ اس کے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا بسیں گے جہاں کوئی نہ جانتا ہو کہ بالیہ کو سر پر بالوں کا عجیب و غریب مرض لاحق تھا۔ خول کو چڑھائے لگ بھگ 2 ماہ 10 دن ہو چلے تھے۔ ایک رات بالیہ کی شدید سر درد سے آنکھ کھلی۔ اس نے سر درد کی دوا لی مگر آرام نہیں آ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے سر سے خون چوس رہا ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے اپنے سر کو درد کی شدت سے زور سے دبانا چاہا مگر آرام نہ ملا۔ وہ درد سے کراہنے لگا، تولیہ سر پر لپیٹ کر دبانا چاہا مگر آرام نہ ملا۔ آخر اس نے اپنا سر بیڈ کی سائڈ پر زور سے دے مارا۔ ایک چٹاخ کی آواز آئی، اس کا خول ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سے بال آ گرے۔ وہ زور سے چلایا۔ اس کے ماں باپ کمرے میں آ گئے۔ اس کے سر سے خون رس رہا تھا اور پورا سر گردن تک پھیلے ہوئے بالوں سے بھرا تھا۔ جوئیں اس کے سر میں ہر جگہ خون چوس رہی تھیں۔ اس کا باپ روتا ہوا اسے کندھے پہ اٹھا کر باتھ روم لے گیا اور شاور اس کے سر پر کھول دیا۔ بالوں کے کئی گچھے ہودی میں جمع ہونے لگے اور پانی ہر طرف بہنے لگا۔ اس کے سر پر ہر طرف لمبے بال اگائے تھے، ایسے بال اس سمیت آج تک کسی نے سر پر نہ دیکھے تھے۔ اس کی ماں اور بہن اس کے لمبے گھنے بال دیکھ کر منہ کھولے حیران کھڑی تھیں۔ اگلے دن وہ کندھے تک آئے ان گھنے بالوں سمیت ماں باپ کے ساتھ دوبارہ ڈاکٹر ہیئر کے دفتر جانے کے لیے نکلا، جو انہیں دیکھتا رک جاتا۔ کچھ لوگ بالیہ کے بالوں کی تصویریں اتارنے لگے، کچھ ویڈیوز بنانے لگے۔ جب وہ ڈاکٹر کے دفتر کی بلڈنگ پہنچے تو وہاں ڈاکٹر ہیئر کے سائن بورڈ کی جگہ ڈاکٹر توتھ دندان ساز کا سائن بورڈ لگا تھا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ہیئر وہ جگہ چھوڑ کر پچھلے مہینے جا چکے تھے۔ واپسی پر بالیہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا اور خود کو دل ہی دل میں کچھ سمجھانے لگا۔ شاید بالیہ اپنے بالوں کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔